به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم سامعین، جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے، اللہ کا رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سی باتیں تمہاری بات مان لے، تمہاری بات کی اتباع کرے، لعنتم تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے دلوں میں کفر کی، فسوق اور عصیان کی کراہت، ناپسندیدگی اور کراہت ڈال دی ہے، تمہیں یہ چیزیں ناپسند لگتی ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ گناہوں کی نفرت دے دے اور نیکی کی محبت دے دے. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اسی کی طرف سے یہ نعمت ہے تم پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ ایک صورتحال ہے کہ جب کوئی ایک دینی رہنما ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. سید الانبیاء کہیں، امام المرسلین کہیں، سید الکونین کہیں، جو بھی لفظ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، شرک نہ ہو تو وہ سارے کے سارے میرے آقا کے مرتبے سے کم ہی لفظ. اللہ نے انہیں اس سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی. شرکیہ لفظ نہ ہو تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، جو کسی عزت اور کسی رفعت پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ تمام الفاظ، القاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں.
لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جب ایک دینی رہنما ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میری بات مانے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے، اس میں یہ کسی کا نقصان یا کسی کی غلط کاری یا اس کی کسی گناہ پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رہنما کے قریب سے قریب تر ہوں اور میری بات جو ہے وہ مانی جائے۔ اب وہ دینی رہنما کتنے لوگوں کی بات مانے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ کچھ اشخاص کی رائے یہ ہوتی، کچھ لوگوں کا منشا یہ ہوتا، کچھ کا رویہ اور کچھ کا نظریہ اس سے الگ ہوتا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور دوسرے کی بات نہ سنی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اے ارد گرد جمع ہونے والوں، محبت کرنے والوں، ایک بات ضرور ذہن میں رکھو، اگر میرا رسول تمہاری ہر بات مانے گا تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تمہارے لیے یہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ جو تمہارا ذہن بن رہا ہے کہ میری بات جو ہے وہ مانی جائے اور دوسری کی بات کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر وہ جس کی بھی مانے تمہیں اس کی ضرور ماننا ہوگا، تم نے ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ یہ تمہیں تکلیف سے دور رکھے گا، تمہیں تکلیف سے بچائے گا۔ تو یہ تو ایک صورتحال ہے جسے اللہ بیان کرتا ہے، اور آج بھی یہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مجلس میں بڑا بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں، اب وہاں پر مختلف لوگوں کے اندر اختلاف تو ہے، اسی لیے آپ کو بڑا بنایا گیا ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اب آپ جس کی بھی بات کریں گے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، یہ فطرت ہے، لیکن قرآن اس سے ہمیں نکال رہا ہے کہ اس رویے کو تبدیل کرو۔ حق کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے، کبھی ذہن میں یہ نہ لاؤ کہ حق تمہارے سامنے جھکے۔ لیکن ہمارے یہ رویے ہیں جنہیں قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو، کہ ہمارے رویے کے اندر تبدیلی آئے۔ کبھی کبھی ایک چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کمیونٹی کے لیے اچھی ہے، اگر لوگوں کے لیے وہ اچھی ہے تو ہمیں پسند نہ ہو، کیونکہ اس سے جب ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوگا تو ہم بھی اسی معاشرے کی ایک کڑی ہیں، ہمیں بھی ضرور اللہ اس سے نفع عطا فرمائے گا، ہمیں بھی اس سے اللہ ضرور نفع عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایک اچھا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا، ہماری اگلی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں فائدہ نہیں بھی ہوا لیکن آئندہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسی تھی۔ مجھے بتائیں کہ جب طائف کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، پتھر مارے گئے، رحمت للعالمین جو اپنے لوگوں کے لیے روتے ہی رہتے ہیں، دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان جب ظلم پہ آتا ہے تو پھر وہ ہر کچھ کر گزرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس وقت مجبور ہو چکے تھے، آخر انسان کا بدن کتنا سہے کہ ادھر سے بھی پتھر آ رہا ہے، اللہ معاف کرے، ادھر سے بھی کوئی مار رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، آخر آپ جو ہے کہ جس طرح گرتا پڑتا آپ ایک باغ کی باڑ جو ہے اس کے سائے میں جا بیٹھے، اور وہاں پر ہی فرشتے حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم یہاں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں
ذرا غور سے سننا، اگر آپ جائیں تو طائف میں کوئی شخص نظر نہ آئے، پہاڑوں کو اٹھا کر ان پر گرا دیں۔ مشکل وقت تو ہے کہ فرشتے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی ہستی کے ساتھ یہ رویہ لوگوں کا کیوں ہے، لیکن لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں عذاب بن کر نہیں آیا، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن مجھے اپنی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو ان لوگوں کی پرواہ ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگلا قدم پھر یہ ہے کہ یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، اگر ان پر میری حقیقت واضح ہو جائے کہ میں تیرا سچا رسول ہوں، ابھی تو یہ اپنے ہی اوہام میں اور اپنے باطل عقائد میں یہ الجھے ہوئے ہیں، انہیں سوچنے کی مہلت نہیں مل رہی۔ اے اللہ اگر یہ جانتے تو یہ ان کا رویہ یہ نہ ہوتا، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ انہیں اپنا بنا لے، ہدایت عطا فرما دے، جس کا میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ انہیں اپنا بنا لے، انہیں اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، یہ تجھے پہچان لیں اور یہ تیرے محبوب کو، تیرے رسول کو بھی پہچان لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے طائف والوں کے لیے، اور پتہ ہے اس دعا کا اثر کیا تھا کہ ایک وقت جب ایک جھوٹے نبی نے وعدہ کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف فرما گئے تو سارا عرب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے اندر آیا تھا، وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے اور صرف 3 شہر رہ گئے تھے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ اور ایک طائف، جو سب سے برے لوگ تھے اس وقت۔ اللہ نے انہیں جس وقت مشکل وقت اسلام پر آیا، رسول اللہ کی دعا کے صدقے اس وقت بھی انہیں ایمان عطا فرمایا، اس وقت بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اتنا کرم فرما دیتا ہے کہ ایک برے سے برا شخص جو ہوتا ہے، جب کوئی دین پر مشکل وقت آتا ہے تو اللہ اسی سے دین کا کام لے لیتا ہے، اللہ اسے یہ توفیق دے دیتا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طاقتیں بڑی ہیں، یؤید ھذا الدین برجل فاسق، اللہ اس دین کی مدد کبھی کبھی فاسق مرد سے بھی کر دیا کرتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل عجیب ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے نمازیں پڑھنے والے ایک طرف کھڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ کا اتنا قرب بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس سے ایسا کام لے لیتا ہے کہ دوسرے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں انسان کو خائف اور تائب ہی رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما، جو نعمت تو نے دی ہے اس پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ تو یہ ایک معاشرتی رویہ ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ایک انسان ایک فیصلہ کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہر طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ ہم یہ رویے چھوڑیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سنتے بڑے غور سے ہیں، ہم اس پر بڑا اثر بھی لیتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بات جو ہے تو اثر کر گئی ہے، لیکن نہیں، ہم رویہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ The changing the mentality is a very difficult. Always we listen attentively, we show if we are very impressed, but when the time comes
we stand in other side, not obeying Allah subhanahu wa ta'ala, but we are in that side that is totally far from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. دیکھیں ایمان کا اللہ نے کہا، ایک لفظ اللہ نے کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی mentioned only ایمان. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. But when the bad side comes, Allah mentioned three things. كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ. This is the kufr, one category. Then Allah says وَالْفُسُوقِ, the second category. Then Allah says isyan. This is the third. That means this is the one third matter کہ ایک اچھی چیز ہو تو تین چار بری چیزیں نظر آتی ہیں. ایک قدم اگر آپ اللہ کے راستے میں اٹھائیں گے تو تین چار رکاوٹیں بھی سامنے نظر آئیں. This is the philosophy. Why Allah says kufr is a very big circle. کفر کے اندر فسوق بھی آتا ہے، کفر کے اندر اسیان بھی آتا ہے، کفر کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن اللہ انہیں علیحدہ کیوں بیان کرتا ہے؟ I will discuss all these three categories. کہ what is difference between them؟ فسق کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسیان کیا ہے؟ اللہ اگر تین لفظ لاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں لاتا کہ یہ is bringing synonyms، مترادفات نہیں. ہر لفظ اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہوتا ہے اور پھر اس کے ایک الگ اس کا ایک حکم ہوتا ہے، اور اللہ اسی لیے یہ چیز یہاں بیان کر رہا ہے کہ لو ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ. کہ sometimes the person is so fed up. If the decision is made against him, then he is a two-minded. اندر اس کے کشمکش ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ میرے خلاف فیصلہ کیوں ہوا ہے. اس وقت ایمان اور کفر کی جنگ ہوتی ہے. کبھی وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کرنا، کوئی تکلیف ہی آ گئی. گڈ بزنس، ویری ویل مانرڈ پرسن اور ویلتھی پرسن، suddenly something happens. That time is a very difficult. The two sides, he will not say something, but Allah knows the heart. Secret of hearts. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا حبيب الله يا من نوره يملأ الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. يا رسول الله يا من نوره يملأ الوجود والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. أنت سر الله حقا جئت من خير الجدود لنجاة الخلق مما ضره
صلى